بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مجھے یقین کامل ہے کہ اس حال میں جتنے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں یا لا رہے ہیں سب مومن ہیں. ایمان سے محروم کوئی نہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان عطا فرمائے اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا. بے حد افسوس ہے، بے حد افسوس ہے، بے حد افسوس ہے. دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. موت کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے. اگر موت کی محفل میں ہم مر کے بیٹھے ہیں تو پھر زندہ کب ہوں؟ حضرات محترم، یہ دعوت ولیمہ کی محفل نہیں ہے، یہ کسی اور خوشی کے معاملے کی محفل نہیں ہے. یہ محفل عزیزان محترم ہمارے انتہائی محبت رکھنے والے احباب چودھری برادران، ان کی ہمشیرہ جو مجذوبہ تھی، ان کی روح پر خطو کو ثواب پہنچانے کے لیے، جسے ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. ہر وہ کام جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ کام کر کے مرحوم ہو یا مرحومہ ان کی روح کو پیش کرنا، یہ ایصال ثواب ہے. اس لیے اب افسوس نہ کروں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو، قرآن پاک میں ایمان والو میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھو اور سلام ضرور پڑھو. قرآن کی آیت کا ترجمہ. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے بے حد افسوس بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی کہ یاد کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں کہ ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنا ہی نہیں آتا. جتنے باطل عقیدے کے لوگ ہیں انہیں اپنے اپنے معاملات پر دسترس حاصل ہے. صرف سنی ہے جو انتہا درجے کا سادہ ہے، جسے پتہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب ہمیں کیا فرما رہا ہے. حضرات محترم، یہاں بھی ہم نے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے اور قبر میں بھی صلاۃ و سلام پڑھنا ہے.
قبر میں جس نے صلاۃ و سلام نہ پڑھا اس کے لیے ایصال ثواب کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اب تو یہاں جس ہستی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ پاک ہستی یہاں ہمیں نظر تو نہیں آ رہے نا، اور قبر میں تو ان کا دیدار ہوگا. اسی لیے تو نہلا کے بھیجا جاتا ہے، اسی لیے تو پاک کفن پہنا کے بھیجا جاتا ہے. اور اگر مرنے والے کا تعلق مدینے والے سے ہے تو قبر میں وہ بعد میں جاتا ہے. اللہ بخشے پہلے فرما دے. توجہ کی ضرورت ہے. درد کی باتیں عرض کر رہا ہوں. ہم دنیا میں لاو و لعب کے لیے نہیں آئے، کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے. ہم اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے آئے، ہم اپنے قلب کی دنیا بسانے کے لیے آئے ہیں. اور قلب کی دنیا کب بستی ہے؟ جب دل میں مدینے والے کی محبت کا نور پیدا ہو. تو بھائی اگر ہم موت کی محفل میں بیٹھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر یقین کر لو کہ ہم وہ موت مر چکے ہیں جسے کبھی زندگی نصیب ہی نہیں ہوگی. ورنہ یہ زندگی جس میں ہم بیٹھے ہیں دنیا میں یہ تو عارضی زندگی ہے. ایک دن تو موت کا نکارہ بج ہی جانا ہے. تمام احباب بیٹھے ہیں، ایمان سے بتاؤ کوئی ہے جو کہے میں نے نہیں مرنا؟ تو یار جب مرنا ہے اور پھر جس ذات نے موت کو پیدا کیا اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو غفلت کس بات کی؟ پھر غفلت کس بات کی؟ یقین کامل ہے موت آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور رب پوچھ رہے نمازیں پڑھ کے آیا ہے یا بتاؤ کہ نہیں پوچھے گا رب. اعمال کا حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے تو قیامت کے دن رب وہ بھی دکھائے گا یہ تیری نیکی ہے. اور اگر ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہے تو رب العالمین وہ بھی دکھائے گا کہ یہ تو نے گناہ کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ مٹ گئے، یہ تو میاں مدینے والے آقا کی نسبت کا صدقہ ہے. ہم تو رات دن گناہوں میں ڈوبنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ مدینے والا محبوب ہمیں بچانے میں لگے ہوئے. اگر ان کی نسبت نہ ہوتی تو جس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا وہ کب کا بندر بن چکا ہو. غور کیجیے جناب جو ذکر علی سن کر جلتے ہیں وہ کتے کب کے سور بن گئے. بے شک کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اگر دیکھنا ہو نا کہ میں مومن ہوں یا نہیں تو اپنے دل سے محبت علی پوچھ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذکر علی سن کے کہتے ہیں یہ تو رابطیوں کا کام ہے اور پاگلوں رابطیوں کے علی بنے ہی نہیں ہیں. علی تو آئی مومنوں کے لیے ہیں. مجھے کوئی بتا دے رابطی علی کو مانتے ہیں یا علی کہہ دینے سے علی مانا نہیں جاتا؟ صرف زبان سے کہہ دے یا علی، ہمارے مرشد علی، ہمارے راہبر علی، ہمارے رہنما علی، تو پیر کا منہ ہو کعبے کی طرف، مرید مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، وہ کہاں کا مرید ہے؟ جناب اللہ مرید نہیں. یہ جتنے بھی رافضی ہیں اللہ کی قسم ظاہری طور پر بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ جناب اہل بیت کا ذکر اور علی کا ذکر تو رافضی کرتے ہیں.
رافضی جتنے اہل بیت کے دشمن ہیں، اللہ کی قسم کوئی گستاخ بھی اتنا دشمن نہیں۔ علی پاک حق ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں بولے، باقی جو علی حق ہے۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا یحب علی مومن ویبغضہ منافق، علی سے مومن محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے۔ علی پاک سے مومن محبت کرتا ہے، منافق بغض رکھتا ہے۔ اب جناب کوئی کہے میں علی کا مرید ہوں، اور علی کا منہ تو کعبے کی طرف ہے، اور مرید نے دوسری طرف منہ کیا ہوا ہے، تو کہاں کا مرید ہوا؟ وہ مردود ہے، مرتد ہے، خبیث ہے۔ طیب مرید وہی ہے، مقبول مرید وہی ہے جدھر پیر کا منہ ہو ادھر مرید کا منہ ہو۔ پیر تو صدیق اکبر کی اقتداء میں کھڑا ہو، اور عام پیر بھی نہیں نا، جن کو میرے آقا نے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے لیے حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق شہریار، اصدق الصادقین، امام المتقین، جانشین احمد مختار، خلیفۃ الرسول بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر دیکھنا ہوتا نا کہ بندہ مومن ہے یا منافق، تو ہم عظمت علی کا ذکر چھیڑ دیتے۔ اگر چہرے پہ 12 بج گئے تو وہ کتا منافق ہے، اور اگر چہرہ کھل کھلا اٹھا تو وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، وہ مومن ہے۔ مومن ذکر علی سن کر خوش ہوتا ہے۔ کیوں نہ خوش ہو یار، جس ذکر سے میرا نبی خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہے نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے آقا کی محبوبہ گھر والی ہیں، جو مومنوں کی ماں ہیں، جن کے حجرے پہ میرے نبی کا روضہ بنا ہوا ہے، حضرت مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت، سبحان اللہ، علی کا ذکر عبادت، ذکر کرنا عبادت، ذکر سننا عبادت، ذکر کرانا عبادت، ذکر کی محفل منانا عبادت، محفل میں آنا عبادت، علی کے ذکر کی محفل۔ آج کل بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، عظمت علی کی بات کرو، یہ تو رافضیوں کا کام ہے، اور کتے رافضیوں کا کام نہیں، یہ مومنوں کا کام ہے۔ رافضی تو علی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ علی پاک کے لیے میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق وہی ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صدیق اکبر کی اقتداء میں، صدیق اکبر امام ہے علی کے، غور کرنا، صدیق اکبر امام ہے علی کے، علی مقتدی ہے صدیق اکبر کے، فاروق اعظم امام ہے علی کے، علی مقتدی ہے فاروق اعظم کے، عثمان غنی امام ہے علی کے، علی مقتدی ہے عثمان غنی کے۔ اب جو کتا
اپنے پیر کے اماموں کو گالیاں نکالے، بکواس کرے، بھونکے، ہم اس کتے پہ لعنتوں کی برسات کرتے ہیں۔ علی کو وہ مانتا ہے جو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے، فاروق اعظم کو بھی مانتا ہے، عثمان غنی کو بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاگل ہو گئی یہ دنیا۔ ذکر کرو اہل بیت کا، پیشانی پہ بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈالو بل پیشانی پہ، کیا تمہارا منہ کالا ہوگا کمینوں قیامت کے دن، بلکہ مرتے وقت تمہارا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ بے شک جناب بندہ علی کو صرف سنی مانتے ہیں۔ بے شک علی کو ہمارے آقا نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو۔ اعلان کیا، فرمایا سن لو سارے، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مولا کا معنی، تیرا تحریف شدہ معنی ہم تھوڑا مانیں گے کہ اس سے مراد ہے جی خلافت۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں من کنت مولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں، میرا نبی کس کا خلیفہ ہے؟ سارے نبی کے غلام ہیں، اور جن کو پسند کریں ان کو خلیفہ بناتے ہیں۔ میرا نبی کس کا خلیفہ ہے؟ میرا نبی اگر خلیفہ ہے تو اللہ کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر فرمایا اگر خلافت مانا ہوتا تو فرمایا جس کا میں خلیفہ ہوتا علی خلیفہ نہیں۔ یہاں آپ نے خود اس کے ترجمہ کا بھی مفہوم بتا دیا، کیونکہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو۔ یا اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کر، تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ معلوم ہوا یہاں مولا کا معنی ہے محبوب۔ میرے آقا میں جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے مبارک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ علی تمہیں مبارک ہو، صبح ہوتی ہے تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا ہوتے ہو، شام ہوتی ہے تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا ہوتے ہو۔ جناب بندہ آپ غور کریں، ہم اہل سنت و جماعت علی کو مولا مانتے ہیں، بے شک علی کو مولا مانتے ہیں، اور ذکر علی سے ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بے شک ہیں جی ذکر علی سے عظمت کی باتیں کیا کرو، کیوں؟ یہ میرے آقا کے محبوب ہیں بھائی۔ ایمان سے جس محبوب کا قدم عرش کے اوپر ہو، عرش نیچے، ہمارے آقا کا قدم عرش کے اوپر، اور قدم عرش کے نیچے ہے، عرش قدموں کے نیچے ہے، عرش قدموں کے نیچے ہے۔ جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے ان کے کندھوں کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے کندھے پہ ہے علی یا ان کے کندھے پہ ہے علی کے شہزادے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب بندہ ہمارے آقا علیہ السلام نے علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے بت توڑوائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد پاک کے کندھوں پہ اور کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ اگر چڑھ سکتا ہے تو علی چڑھ سکتا ہے یا علی کے شہزادے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین صفتین شہیدین، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما، میرے آقا کندھوں پہ اٹھاتے، میری طرف متوجہ رہیں، بندے آتے رہیں گے، بندے دیکھے ہوئے ہیں آپ نے، میری طرف متوجہ رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی آئے اس کی طرف آپ متوجہ، بھائی سارے ہم بھائی بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہ ذکر کی گھڑیاں، کیونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، کھانے پینے کی محفل نہیں ہے۔ کھانا پینا تو ضمنی طور پر ہے، اگر بنیت خیرات ہے تو مقبول ہے، اگر بنیت دکھاوا اور ریا ہے تو پھر مقبول نہیں ہے، کیونکہ موت کی محفل میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور وہ کام کرو جو شریعت میں جائز ہو، جس سے ہمارے
آقا بھی خوش ہوں اور ہمارے اللہ کا کرم بھی ہم پر ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا آقا علیہ السلام جو پوری مخلوق میں سب سے افضل، اور یہ موت کی محفل ہے نا۔ اب کوئی ملا کہے جی نبی کو بھی موت آ گئی، ہمیں بھی موت آئی، اس پاگل کو بتاؤ کہ بے وقوف احمقوں کی دنیا میں بسنے والے کتے، میرے نبی کی موت اور ہے، میرے نبی کے امت کے ولی کی موت اور ہے، مومن کی موت اور ہے، گستاخ کی موت اور ہے۔ بے شک میں نے قرآن مجید کے کلمات پڑھے، خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ اب موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور آقا سے پوچھو سرکار آپ کی امت کتنی ہے؟ فرمایا کتنی والے چلے گئے، کتنی والے چلے گئے۔ آپ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے، جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا، وہ میری امت ہے، وہ سرکار کی امت ہے۔ اچھا اب آپ سے پوچھتا ہوں جناب بندہ 5 بجے تک حال ہے، 5 تک ہے، ٹھیک ہے آدھے گھنٹے میں کھانا کھا لیں، ضروری نہیں، اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو آج پریشان ہی رکھوں گا، جانے نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے آپ کہتے ہیں یار ابھی ختم تو شروع نہیں ہوا۔ ارے بھائی ختم کو چھوڑو، ختم پاک بھی پڑھا جائے گا، مگر کچھ قلب کو بھی زندہ کرنے کے لیے آگے۔ سبحان اللہ یہ سبحان دنیا کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے قارون دنیا میں گزر گئے، بے شک وہ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ بلکہ 700 اونٹ اٹھاتا تھا، خزانوں کی چابیاں 700 اونٹ اٹھاتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے زندگی اس نے بسر نہیں کی، آج تک قارون پہ لعنت بھیجی رہا بے شک اس کے خزانے اسے نہیں بچا سکتے۔ جناب لعنت سے بچائے تو مدینے والا بچائے، اور رحمت سے ہماری قبر کو بھرے تو اللہ مدینے والے کے سکے۔ خود تو اپنی گریبان کی طرف دھانک کے دیکھ بھی لیا کرو کہ میں انسانوں کی زندگی سے زندہ ہوں یا کسی درندے کی زندگی سے، لیکن اللہ کی قسم وہ درندہ ہے، وہ جانور، وہ ہے چیرنے پھاڑنے والا، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف وہ بھی نہیں ہے۔ بے شک حقیقت ایک حکایت ہے، کسی نے کافر کو کہا کہ تو خنزیر ہے، خنزیر بارگاہ رسالت میں آ گیا، کہنے لگا آقا اس نے اس کتے گستاخ کافر کو کہا تو خنزیر ہے، خنزیر تو ہم ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے محب ہیں، تو یہ اس کمینے کو خنزیر کیوں کہتا ہے؟ اس نے بھی شکایت لگائی، اب خنزیر اچھا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھولا ہوا ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، یہ محفل بتا رہی ہے، اگر وہ بیوی چلی گئی تو تم بھی تیار رہو، اور مزہ یہ ہے اب اس دنیا میں، یہ عارضی دنیا ہے نا بھائی، عارضی، اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ انہوں نے کہا غافلوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس اس دنیا میں ہیں تو زندہ ہیں، مریں گے تو ختم۔ آپ پاگل نہ بن، بہوش نہ بن، بے وقوف، یہ عارضی زندگی ہے، موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ اگر عارضی زندگی کے لیے تو جتن کر رہا ہے کہ تیرے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، گھر بھی ہو، سب کچھ ہو،
تو بندوں میں آئے تو بندے تیری عزت کریں. اگر اس عارضی دنیا میں یہ سب کچھ کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ایسا عمل کر کہ تو قبر میں جائے فرشتے تیری عزت کریں. سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ چھٹر لے کے کھڑے ہو. جناب بندہ غور کرو، اگر ان عبرت کی محفلوں میں بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی. خیر میں آج یہ کر رہا تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے. اب قرآن کہتا ہے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق. آقا نے فرمایا ہر پوری مخلوق میری امتی. امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا. نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی. اور جب موت بھی میرے نبی کی امتیہ ہے تو بتاؤ امتی تو عزت کرتا ہے نبی کی، امتی تو محب ہوتا ہے نبی کا. تو موت میرے آقا کی محبہ ہے، موت میرے آقا کی کنیز ہے. جناب جس طرح کنیزیں اور محبت کرنے والی چیزیں اپنے محبوب کا استقبال کرتی ہیں، اسی طرح جب آقا جیسی عظیم المرتبت ہستیاں قبر میں جائیں موت ان کا استقبال کرتی ہے. اگر گستاخ قبر میں جائے تو قبر بھی ہڈیاں توڑتی ہے اور فرشتے بھی گرد برساتے ہیں اور اس کا جناب بندہ ہمیشہ ہمیشہ اس پہ عذاب نازل ہوتا ہے. لیکن نبی کا غلام قبر میں جائے یا نبی کی کنیز قبر میں جائے جس کے لیے ہم آئے ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح نہ ہوتا تو 40ویں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ روکتے ہیں کہ 40واں کیسا جی، یہ کلخانی کیسی ہے، یہ کیا کرتے ہو، سالانہ ختم ہو رہا ہے فلاں ختم. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ یہ 40 میں یہ ختم یہ سب کچھ ان کے لیے جن کا عقیدہ صحیح ہے. تم ہوئے جو بد عقیدہ، تم تو نبی کو اپنی مثل کہتے ہو، تم تو بکتے ہو کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی مشکل کشا نہیں، نبی حاجت روا نہیں. اگر مشکل کشا ہوتے تو نواسے کو کربلا میں بچانا لیتے. میں نے کہا گندے کتے تجھے کیا پتا، حسین تو خود مشکل کشا ہے. بے شک. کربلا میں ان کے پاس جنات آئے تھے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے گھرانے کے مرید ہیں، ہمیں اجازت دیجئے یہ جتنے بھی فرات پہ قبضہ کر کے کھڑے ہیں ان کو اسی فرات میں گھوتے دے کر ان کو ہم ختم کر دیں گے، فرات بھی آپ کی ہوگی، سب کچھ آپ کا ہوگا. فرمایا نہیں، آج ہم امتحان دینے آئے. اور نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا جب پرچہ حل کرنے لگتا ہے نا اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. میرے آقا نے عرض کی یا اللہ جتنے پرچے تو نے امتحان کے لیے بنائے ہیں میرا بیٹا حسین کربلا میں کھڑے ہو کے سارے پرچے حل کرے گا، سارے پرچے حل کرے گا تیری عنایت کے ساتھ اور ہماری دعاؤں کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیں جب 10ویں محرم کا دن تھا نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کربلا میں کھڑے تھے. یہ نہیں ہے حسین پاک اکیلے کچھ نہیں کرنا، نبی پاک بھی ہیں، علی پاک بھی ہیں، سیدہ زہرا پاک بھی ہیں. حضرت سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ جو امام حسین علی مقام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت امام زین العابدین کی اماں ہیں، وہ فرماتی ہیں تنقیح الشہادتین میں یہ موجود ہے روایت. وہ فرماتے ہیں 10ویں محرم کی رات، 11ویں کی رات نہیں 10ویں کی، 9ویں کا دن ختم ہوا 10ویں کی رات. فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو ایک برقع پوش بی بی ہے جس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، کربلا کی کے میدان میں وہ جھاڑو پھیر رہی ہے. میں بڑی حیران ہوئی، دنیا ہمارے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے، سارے ہمارے دشمن ہیں، سارے کے سارے ذلیل کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ بی بی پاک کون ہے جو جھاڑو دے رہی ہیں. فرماتے ہیں کیونکہ رات آدھی سے بھی زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی تھی. میں نے کہا میں جا کر پوچھوں.
برقع لیا اور جناب میدان میں کہتے ہیں میں حاضر ہوئی. بی بی پاک سے جا کے پوچھا کہ دنیا ہمارے خون کی پیاسی ہے, ہم پہ پانی بند ہے, ہمارے معصوموں کو بھی وہ شہید کرنے والے ہیں, آپ کون ہیں جو آج آ کر یہاں جھاڑو دے رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی تو چونکہ میرے بعد آئی ہے نا میرے گھر, اگر میرے ہوتے ہوئے آتی تو تجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر تو پوچھتی ہے تو سن بیٹی, سن میں فاطمہ ہوں. بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ بشیقین, کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین. اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین, ان کے جسم ناز میں کنکر نہ چپ جائے کہیں. یہ سب میدان کربلا میں موجود تھے. حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10ویں محرم کے دن سن 61 ہجری میں نماز ظہر کے بعد میں مائل بآرام ہوئی, میری آنکھ لگی, آنکھ تو بند ہوئی مگر قسمت جاگی. حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. فرماتی ہے جب دیدار ہوا میں نے دیکھا آپ کی ریش انور میں تھوڑی سی گرد کے غبار کے آثار ہیں, عنبری زلفوں پر گرد کے آثار. فرماتی ہیں دیکھ کر میری چینخ نکل گئی. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام علی راسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہا یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے بشمس والے پاک چہرے پر, والضحیٰ والی پاک ریش پر اور واللیل والی عنبری زلفوں پر یہ خاکی ذرات کہاں سے آ گئے؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا, میں کربلا کے میدان میں کھڑا رہا ہوں, اپنے بیٹے کے جوہر دیکھتا رہا, دعائیں کرتا رہا ہوں. اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. یا اللہ میرا بیٹا امتحان کے کمرے میں آ گیا ہے, اس کو صبر بھی دے اور اجر بھی عطا فرما. تو صبر کیسا دیا؟ کیونکہ سرکار کی دعا تو درکنار, ان کی تو رضا مطلوب ہے بھائی. جب انہوں نے یہ دعا کی نا صبر بھی عطا کرو اجر بھی, تو فرماتے ہیں دیکھ لو صبر کتنا دیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو زندہ رکھے, عمر دراز فرمائے, آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں کا کلیجہ شک ہو رہا ہوتا ہے, باپ کا جگر پاش پاش ہو رہا ہوتا ہے, حواس کھو بیٹھتے ہیں باتوں کا, اتنا یعنی غمی ہوتی ہے. قربان نہ جاؤں نبی کے کندھوں کے سوار, شاہ سوار کربلا کی ذات پر, امام حسین علی مقام کی ذات پر, وہ جوان بیٹا جن کی شکل دیکھو ہم شکل مصطفیٰ کو, میرے آقا کے مظہر نظر آتے تھے, وہی نور چہرے سے چمکتا. 18 سال کی عمر, جوان بیٹا, 3 دن کا پیاسا, مگر حسین پاک نے بھیجا میدان میں. ان کو پانی وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی, یہ تو ہمیں دکھانے کے لیے پانی پیتے ہیں, ورنہ یہ نوری مخلوق ہے, نوری. اللہ کی قسم, کوئی ملا جو کہتے ہیں نا ہم جیسا ہے نبی, ملا کو پکڑو, اس کو باندھو, مہینہ ہو جون کا, اور جا کر ریت کے ٹیلے پہ اس کے باندھ کے پھینک دو. شام کو جا کر دیکھو گے تو کوے مہمان ہو چکے ہوں گے, چیلے مہمان ہو چکے ہوں گے, درندے مہمان ہو چکے ہوں گے, مر گیا ہوگا. اور یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے, پانی ملے تب بھی زندہ, نہ ملے تو تب بھی زندہ, خوراک ملے تو تب بھی زندہ, نہ ملے تو تب بھی زندہ. جناب بندہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں.
زندہ رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ امام حسین عالی مقام جب آپ کی شہادت ہو گئی نا اور آپ کا سر انور جسم اطہر سے جدا کر دیا، پھر انہوں نے شہدائے کرب و بلا کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا. حضرت صاحب میری طرف دیکھیں، سروں کو نیزوں پہ اٹھایا اور لے جا رہے ہیں. پہلے تو راستے میں ایک کلیسا آیا جو یہودیوں کا عبادت گاہ ہے. ان کوفیوں، نامرادوں، یزید جیسے کافر، پلید اور گندے کی دولت کے لالچ میں آنے والے سارے کافر کتے، انہوں نے شہداء کے سروں کو دیوار کلیسا کے ساتھ کھڑا کیا. جہاں امام حسین عالی مقام کا سر انور تھا وہاں سے دیوار پھٹی، غیبی ہاتھ نکلا، ہاتھ میں ایک لوہے کا قلم تھا، اس قلم نے خون امام حسین سے دیوار پہ لکھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی. یہ لکھا کہ کمینوں قاتلو، اور تم بھی حسین پاک کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو، تمہاری شفاعت نہیں ہوگی. اور پھر جب وہاں سے چلے نا تو جناب بندہ اتفاق ایسا ہوا، ایک بندہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، امام حسین پاک کا سر انور سامنے آیا اور وہ قرآن کی آیت سورہ کاف سے پڑھ رہا تھا. اس نے پڑھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس نے یہ آیت پڑھی، امام حسین عالی مقام بزبان فصاحت بولے، فرمایا آجبو من اصحاب الکہف قتلی و حملی. وہ اصحاب کہف بھی اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، پر سب سے بڑی عجیب نشانی میں حسین. دیکھ لو میرا سر نیزے پہ ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے. یزید کمینے پلید خبیث کو، کافر کو بتا دو اور تو مر چکا ہے، حسین تھا بھی زندہ ہے بھی زندہ رہے گا بھی. سبحان اللہ. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حضرات محترم غور کیجیے، جناب بندہ یہ ہے میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا. یہ امتحان تھا، مرے نہیں ہیں. میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا اگر کوئی کمینہ ان کو مٹانا چاہے گا تو میرا حسین تو صفت ہے، میرا حسین صفت ہے. صفت اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ایک ہوتا ہے، شاخیں گننے میں نہیں. اور میں بچے گا میرے حسین کا ایک زین العابدین کربلا میں. مگر جدھر جاؤ گے، بستیوں میں جاؤ گے، شہروں میں جاؤ گے، قصبوں میں جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے تمہیں حسینی سید نظر آؤ. بناوٹی سید نہیں، حقیقی سید ہے ہی وہ جو حسین پاک کی اولاد ہو یا حسن پاک کی اولاد. آج کل تو پرفتن دور ہے نا جناب، ایک محلے میں لوہار، دوسرے میں حسینی سید. جی یہ جو بناوٹی ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ کی، اور جو حقیقی سید ہیں اللہ کی قسم ہمارے آقا نے فرمایا حقیقی سید وہ ہیں جو حسنی ہے یا حسینی، علی کی پشت سے آئے ہیں، زہرا کے بطن سے. اللہ نے ان پر جہنم حرام کر دیا. جہنم حرام. آپ نے میں پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، سرکار کیوں رکھا؟ فرمایا ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبھا علی اللہ. اللہ نے خود فاطمہ زہرا کی ذات پر، ان کی قیامت تک کی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام کر دی. جہنم حرام کر دی.
صحیح النسب سید ہو، بناوٹی کی بات نہیں، بناوٹی تو لانتی ہوتا ہے، کیونکہ بناوٹی تو وہ ہے جس نے اپنے باپ کو پسند نہیں کی۔ تو حضرات محترم امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ مجھے شہید کرنا، میرے سر کو جسم سے جدا کرنا، پھر نیزے پہ اٹھائے پھرنا، یہ اصحاب کہف کیا سب سے عجیب ہے، سب سے بہت عجیب ہے، کیونکہ یہ جانتے نہیں میں کون حسین ہوں، جس کے لیے ہمارے آقا نے میں حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین شبت من الاسباب، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ کیا مطلب اس کا بھائی؟ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، فرمایا کالشیء الواحد، حسین اور میں ایک چیز ہے، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، جو دشمن حسین ہے وہ دشمن رسول ہے، اور جناب بندہ فرمایا جو محب حسین ہے وہ محب رسول ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین پاک سے محبت کرے، اور یہ محبت نہیں ہے کہ ہے حسین یا حسین فلاں حسین، یہ محبت نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بذاب الجاہلیت فلیس منا، جو سینہ چاک کرے، سینہ کوٹے پیٹے، بالوں کو نوچے، مٹیاں ڈالے، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ حسین پاک شہید ہوئے، سر سجدے میں تھا۔ اچھا یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، ممکن ہے آپ بھی سنتے ہوں کہ جب حسین پاک کی شہادت ہوئی تو حسین پاک نماز کی حالت میں تھے اور سجدے کی حالت میں، نیچے رکھ دیتے، بیت بھی نہیں ہوتی، ضروری نہیں اکٹھے ہو جائیں نا سب کچھ، اس لیے پھر بند کرتا ہوں، کیا پتہ 5 بجے تک اکٹھے ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو جناب بندہ غور کیجیے، جی ہاں یہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، میں اللہ کی قسم جو کچھ بول رہا ہوں نا صرف دل کے درد کی وجہ سے، آپ لوگوں کو بتانے کی خاطر بول رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ شکر ہے آج محفل مجھے ہاتھ آ گئی، جی بھر کے بول لوں، کیا پتہ پھر محفل ملے نا، یہ اور بات ہے کہ زندگی ختم ہو جائے تو پھر اور کی، ورنہ جناب آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ محفلیں تو رات دن ہوتی ہے۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھکا بیٹھا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج آپ کو پورا سنا کے حال والوں سے 1 گھنٹہ میں لوں گا، ان کو کہوں گا کہ گھنٹے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرات محترم گھبرا نہ جانا کہ شاید واقعی 1 گھنٹہ لینے والا ہے، نہیں بس میں ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ حضرات محترم مجھے پتہ ہے 5 بجے تک حال ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ محفل جو ہے نا، میں کسی پرائی محفل میں نہیں آیا، میں بلایا ہوا مولوی نہیں آیا، میری اپنی محفل، جب میری دل چاہے ختم کروں، دل چاہے نہ ختم کروں۔ اس لیے مجھے چودھری لیاقت صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ 2 بجے آ جائیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں آئیں گے محفل شروع نہیں ہوگی۔ میں یہاں آیا اللہ کی قسم صرف رب کی رضا کے لیے آیا، مگر کچھ میرے احباب چھپتے پھرے، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، بھئی آئے تو پھر جائیں، کیوں بھائی؟ باقی جو 2 یا 4 یا 8 یا 10 بندے بیٹھے ہیں ان کو نعت سناؤ، ان کو نعت سنانا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر بندہ چاہے ایک بھی بیٹھا ہو نا، میں حقیقتاً کئی مقامات پہ جاتا ہوں، جب میں پہنچتا ہوں نا 5-7 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور کچھ بندے ہو جائیں، تو پھر میں نے کہا نہیں، مجھے 2 مائک دیکھو بندے آتے ہیں یا نہیں، اسی وقت اجتماع ہو جاتا ہے۔ یہ چھپتے پھرنا اس لیے کہ آ کے بیٹھے گا کچھ پیسے ملیں گے، یہ پیسوں کی خاطر جو نعتیں پڑھتے ہیں،
اب آپ دیکھیں بھائی، آپ کی کیفیت غم کی ہو اور آپ کی غم کی کیفیت میں کوئی خوشی کا اظہار کرے گا، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، لوٹ کے کھا گیا ہوا ہے اس رضا قادری، بے شک، لاکھوں روپے آپ سے لے کے نعت سنانا، حیا نہیں آئی؟ جواز اور عدم جواز کو دیکھ رہے ہو؟ نبی پاک کو دیکھو، کیا سرکار خوش ہوئے ہوں گے؟ تو نے 7 محرم کو بیٹے کی شادی کی اور 365 دن تو ہیں سال کے، کسی اور دن ہو جاتی، 7 کو شادی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس موذی کے دل میں نہ اہل بیت کی محبت ہے نہ نبی کی محبت ہے، ورنہ اپنے نبی کے پیاروں کی شہادت کے وقت خوشیاں نہ رچاتا۔ یہ دور پرفتن ہے، فتنے پھیل رہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، امام حسین عالی مقام علیہ السلام جب شہید ہوئے نا، باوضو بھی تھے، سجدے کی حالت میں بھی تھے، آج تک سب یہی کہتے آئے، سب، آپ بھی یہی سنتے ہوں گے کہ حسین پاک سجدے میں تھے۔ اب ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، نہ نماز کی حالت میں تھے نہ سجدے کی حالت میں۔ کیوں جناب؟ کہ ان کے کپڑے لت پت ہو چکے تھے خون سے، جس لت پت ہو چکا تھا خون سے، وضو نہیں تھا، اس لیے بغیر وضو کے نہ سجدہ ہوتا ہے نہ نماز۔ میں نے کہا جاہلو، مفتی نہ بنے کرو، بے شک، حیا کرو، پہلے کم از کم چلو درس نظامی میں سے سر کی پہلی کتاب تو پڑھ لو، پھر بے شک مفتی بن کے بیٹھنا۔ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھ کر مفتی بننا کہ نہیں جی وہ وضو کی حالت میں نہیں تھے اس لیے سجدے میں نہیں تھے، اس لیے وہ نماز کی حالت میں نہیں تھے کیونکہ ان کو وضو نہیں تھا۔ میں نے کہا مولانا آپ لوٹا لے کے حسین پاک کے پیچھے پھر رہے تھے، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اے پاگل، نہ حسین کے باپ کا کبھی وضو ٹوٹا، نہ حسین کی ماں کا کبھی وضو ٹوٹا، نہ حسین کے نانے کا کبھی وضو ٹوٹا، اور نہ حسین کا کبھی وضو ٹوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان پاک اللہ، لوگ ہیں، پاک۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں دلائل کے یہاں گودام کھول کے رکھ دیتا، پتہ چلتا کہ یہ ہیں کون۔ تمہیں کیا پتہ کون ہے حسین؟ ملا کو بھیجو، پتہ چلے گا، پیاسا بھی ہو، بھوکا بھی ہو، تڑپ بھی رہا ہو، اور پھر جائے میدان جہاد۔ جناب بندہ، اور تم تو ایک ایک بندہ سامنے دعوتیں تلاش کرتے ہو، دعوت ہو نا، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضرت یہ جو پڑا ہے نا تھال، اتنا بڑا ہوا گوشت کا ایک ہی کھا جاتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی کھا جاتا ہے۔ جن کا کھانا اتنا تھوڑا ہو تو بتاؤ وہ میدانوں میں جا سکتے ہیں؟ پاکوں پہ اعتراض، پاکوں پہ باتیں کرنا، میرے حسین پہ اس قسم کی تہمت لگانے والے یہ سب کے سب موذی ہیں، خارجی ہیں، ناصبی ہیں، مردود ہیں، کتے ہیں۔ جناب بندہ، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ آب تطہیر سے جن میں پودے گئے، سبحان اللہ، تطہیر سے۔ آپ کو پتہ ہے وہ نطفہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت ہیں ان کے وہ نطفے پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تطہیر سے جن میں پودے جمے۔ جناب بندہ، دوسرا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا اور یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا جسے یاد ہو اس کی، ہاں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں، اس ریاض، یہ بیٹھا ہے نا مداح علی، سبحان اللہ، حضرات محترم، آخر میں یاد کرتا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ بی بی جس کے لیے آج یہ 40واں ہو رہا ہے، وہ مجذوبہ ہے، اس کے کندھوں پہ فرشتے نہیں بیٹھے تھے، وہ جنتیہ ہے۔ دعا کرو کہ اس کے صدقے
اللہ ہمیں بھی جنتی بنا، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ۔ آمین کہہ دیں ذرا۔ کوئی بات نہیں، پٹی اتر بھی جائے گی تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، میں نے کوئی پٹی لگائی ہے، اب تم تو اگر تم کیسے لگائے، تیرے پاس تو کارڈ ہے ٹیکے لگوانے والا، مجھے تو ضرورت نہیں ہے پٹی لگانے کی، ہم تو لگائیں گے۔ خیر بہرحال احتیاط اور پرہیز اچھی چیز ہے، بیماری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میں یاد کروں گا کہ بھائی موت کی محفلوں میں عبرت حاصل کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے نا؟ موت کی محفل میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس مرحومہ کی قبر کو روشن فرمائے۔ آمین سارے نہ کہنا، کیا آمین۔ ہم کوئی آمین کہنے آئے ہیں؟ ہم تو صرف چہرہ دکھانے آئے ہیں۔ چودھری لیاقت صاحب، چودھری نذیر صاحب، نصیر صاحب، دیکھ لو ہم آئے ہیں۔ مت دکھاؤ ان کو چہرے، دکھانا ہے تو مدینے والے کو، اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہے۔